لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے میرے عزیزوں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو. ان علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو جن علماء کے پاس اچھا علم ہے، علم اچھا ہے، ان کے بارے میں علم والے نیک پرہیزگار علماء اچھی رائے رکھتے ہوں. آپ کا جس شخص سے تعلق ہو وہ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں اور وہ آپ کو کہتے ہو کہ ہاں یہاں بیٹھا کرو. تم علم اچھا ہو، علم اچھا ہو. علم اچھا ہو، علم اچھا ہو کا کیا مطلب؟ علم اچھا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اسے جو معلوم ہوتا ہے وہ آپ کو بتلاتا ہے، اور جہاں اسے تھوڑا سا بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو پوچھ کر بتاؤں گا. یہ ہے علم اچھا. اس کا علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہو. خدا طرز ہو، اسے آپ کی اپنی اور آپ کی آخرت کی فکر ہو. آپ سے جب جب بھی وہ ملتا ہے تو اس کے دل میں نیت ایک ہی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور اس سے بھی راضی ہو جائے. ایسے علماء کے پاس بیٹھا کرو. آج کل مزاج ہم لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عالم کے پاس بیٹھنے سے میرا دین سنورتا ہے یا نہیں، میری روحانیت بڑھتی ہے یا نہیں، میری فکر آخرت بڑھتی ہے یا نہیں، میری دینی ترقی ہوتی ہے یا نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے بیان میں بیٹھنے سے اور کس کے بیان کو سننے سے مزہ آتا ہے. اور سوشل میڈیا نے اور زیادہ ہمارا معاملہ برباد کر دیا. اس لیے کہ اب چوائسیز اتنی ہو گئی، اس کو بھی سن سکتے ہیں، 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 اور اپنوں کو بھی سن سکتے ہیں، پرایوں کو بھی سن سکتے ہیں، تقوی والوں کو بھی سن سکتے ہیں، اور جو بے عمل ہیں ان کو بھی سن سکتے ہیں، صحیح العقیدہ لوگوں کو بھی سن سکتے ہیں، اور جن کا عقیدہ صحیح نہیں ان کو بھی سن سکتے ہیں. اور اب سنتے ہیں اس کو جس کا بیان اچھا لگتا ہے، جس کے بیان میں مزہ آتا ہے. گزشتہ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا بیان ٹیسٹی ہے. کس کا بیان سنتے ہیں؟ جس کا بیان ٹیسٹی ہے. ارے ٹیسٹی بیان کو مت سنو، ہیلتھی بیان کو سنو. یہ دو الفاظ یاد رکھو. ٹیسٹی بیان کو مت ڈھونڈو، ہیلتھی بیان کو ڈھونڈو. جس کے بیان کو سن کر ہمارا بگڑا ہوا ہیلتھ اچھا ہو، ہماری بگڑی ہوئی صحت اچھی ہو، اور ہماری اچھی صحت اچھی رہتی ہو، اور ہماری اچھی صحت اور اچھی بنتی ہو، ایسے شخص کا بیان سنو. پوری دنیا میں اس وقت، پوری دنیا میں جو ہیلتھ کے پرابلمز ہے، ڈاکٹر حضرات سے پوچھے، وہ ایسا کہیں گے کہ ان ہیلتھی فوڈ کھاتے ہیں آپ، جنک فوڈ کھاتے ہیں، جنک فوڈ، ان ہیلتھی فوڈ کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم سب بیمار ہیں. ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے، ہر تیسرے آدمی کو بلڈ پریشر ہے، اوبیسٹی بڑھ رہی ہے. اس لیے کہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور دسترخوان پہ ہم نظر ڈالتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہیں اپنی جگہ پر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک اس وقت یہ بیان سنا جا رہا ہے. آپ خود اپنے لیے جج اور جیوری بن جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اور خود کو جواب دیجئے کہ آپ نے کس وقت دسترخوان پہ بیٹھ کر کے یہ سوچا ہو کہ ان کھانوں میں سے ہیلتھی فوڈ میرے لیے کون سا ہے، میرے لیے بینیفیشل فوڈ کون سا ہے. ہاتھ بڑھانے سے پہلے 3 ٹائپ کی ڈیزرٹ آپ کے سامنے کسی نے رکھ دی، 3 ٹائپ کی ڈیزرٹ. تو ایسا آپ نے کب سوچا ہے کہ اس میں سے میرے ہیلتھ کے لیے مفید کون سی ہے؟
یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ٹیسٹی کون سی ہے. سیوریز آ گئی 3 ٹائپ کی, ہیلتھی کون سی ہے, نہیں ٹیسٹی کون سی ہے. تو چونکہ ہم نے کھانے پینے میں ہیلتھی کے مدار کو چھوڑ دیا اور ٹیسٹی کے مدار کو لے لیا, تو ہمارا فزیکل ہیلتھ برباد ہو گیا. اسی طرح میرے بھائیو, اگر بیانات سننے میں ہم نے مدار ٹیسٹ کو بنا لیا اور ہیلتھ کو چھوڑ دیا, تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا, ہماری روحانیت برباد ہو جائے گی. اس لیے کسی کا بیان اتنا اٹریکٹیو نہ ہو, اتنا دلکش نہ ہو, آپ کے دل کو پل کرنے والا نہ ہو, مگر آپ کو پتا ہے کہ یہ باتیں کہتا ہے, کام کی کہتا ہے, بہت مفید باتیں کہ اس کی اوریٹری سکلز اس کے پاس نہیں ہے, اوریٹری سکلز اس کے پاس نہیں ہے, لباس بالکل سیدھا سادہ ہے, گفتگو کرتا ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے, بہت آہستہ آہستہ بیچارہ بولتا ہے, کبھی لکنت بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی زبانوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس اور زبان میں لکنت, تو دعا کی اللہ سے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان میں جو گرہ ہے, میری زبان میں جو سٹٹرنگ ہے, یہ اللہ اس کو آپ کھول دیجئے تاکہ جن کے سامنے میں بیان کروں ان کو بات سمجھ میں آ جائے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے فرعون جیسی طاقت کے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا, اس کے بیان کو ٹیسٹی نہیں بنایا, ہیلتھی بنایا. ٹیسٹی نہیں, ہیلتھی بنایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے, تاکہ یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ آئے اس میں, یہ کہا کہ اس میں وہ ہیلتھی بن جائے, وہ میری بات کو سمجھ سکے اور سمجھ کر ایمان قبول کر لے, ایمان قبول کر کے اس پہ عمل کرنے والا بن جائے, یفقہوا سمجھ آ جائے اس کو میری بات. فقاہت یہ خاص قسم کی سمجھ ہے, یہ اسپیشل سمجھ جو اللہ تعالی شان اپنے برگزیدہ بندوں کو دیتے ہیں. تو یہ اللہ میری زبان کے نتیجے میں اسے ہیلتھ عطا فرما, ٹیسٹ نہیں. تو بیان سننے کا مقصد ٹیسٹ نہیں ہے, بیان سننے کا مقصد ہیلتھ ہے. ایسے علماء کے پاس جاؤ جن علماء کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے, جن علماء کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہو, اور یہاں سے جانے کے بعد بھی, ان کی مجلسوں سے اٹھنے کے بعد بھی یہ فکر باقی رہے اور زندگیوں میں تبدیلی آئے, زندگی میں فرق آئے. اور انتخاب کیسے کریں گے, کیسے پتا چلے گا؟ ان کے بیانوں میں آنے جانے والوں کو دیکھو. جب کوئی بیماری ہوتی ہے, یہاں تو ہم اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں, اسی کا رجسٹرڈ ہوتے ہیں, لیکن جن ملکوں میں یہ جی پی والی سسٹم نہیں ہے, تو جب کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, تو وہ لوگوں کو پوچھتا ہے کہ بھئی اس بیماری کے لیے کوئی ڈاکٹر, تو کہ فلاں صاحب نے آپریشن کرایا ہے, ان کو پوچھو بھائی آپ کس کے پاس گئے تھے, کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس. اور بھائی کوئی فلاں, آپ کس کے پاس گئے تھے, فلاں کے پاس. تو ہمیں بھی دیکھنے کا کہ فلاں جگہ پر جو آدمی جاتا ہے میرے دوستوں میں سے, اس کی زندگی میں 10 سال پہلے ایسا تھا, اب ایسا ہو گیا ہے, ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے اچھا ہے, مجھے بھی وہاں جانا چاہیے. کسی کو شیخ منتخب کرنے کے لیے جو علامتیں مقرر کی ہے, جو سائنس, کہ ان سائنس کو دیکھ کر کے اس کو اپنا شیخ بناؤ, ان میں سے ایک سائن یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے والوں کی زندگیوں کو دیکھو. جن کو آپ جانتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھو کہ پہلے کیسے تھے, اب کیا ہو گئے. اور جن کو نہیں جانتے ان کو بھی دیکھو کہ ان کے معاملات کیسے ہیں, ان کی عبادت کیسی ہیں, ان کی معاشرت کیسی ہے.